اب آپ کے سامنے جناب علامہ اصغر علی یزدانی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب ذاکر کاظم مختار صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب اصغر علی یزدانی صاحب، درود محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاۃ والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہ محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ ماشاءاللہ تقریباً ابتدائے مجلس ہے، کافی علماء و ذاکرین بعد میں پڑھنے والے موجود ہیں۔ چند منٹ میں نے کچھ معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے۔ مجھے امید واسق ہے کہ آپ میری معروضات کو بھی پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیت کریمہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ میں ابتدا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جانشینی پیغمبر انتہائی ضروری ہے۔ جانشین پیغمبر کو وصی مصطفیٰ کہا جاتا ہے، خلیفہ کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے، حجت خدا کہا جاتا ہے۔ اور امام کی تعریف جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الامامۃ ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا، ایک ایسی ریاست عامہ
جو دین کے بارے میں بھی ہو دنیا کے بارے میں بھی ہو اسے امامت کہا جاتا ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ الامامت و ریاست عامہ فی امور الدین و دنیا، امام وہ ہوتا ہے دنیا کی مشکلات پوچھنی ہوں تب بھی اس سے، دین کے معاملات پوچھنے ہوں تب بھی اس سے، یعنی جو در بدر سے نیاز بے نیاز کر کے ایک ہی در پہ بٹھا دے اسے امام کہتے ہیں۔ آپ کی بڑی نوازش، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے توجہ فرما لی۔ بڑے آرام سے، بڑے حوصلے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں جان بوجھ کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حالات پاکستان کے میرے پوری طرح سے ذہن میں ہیں، اور باوجود اس کے میں چاہتا ہوں کائنات کو پتہ چلے کہ نبی کے بعد جانشین رسول کون ہے۔ اچھا، جانشینی رسول اتنی ضروری ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کسی کو اپنا جانشین بنا کے نہیں گئے۔ جو طبقہ یہ کہتا ہے نا کہ نبی اپنے بعد جانشین بنا کے نہیں گئے، ان کے نزدیک بھی جانشینی بنانا اتنا ضروری تھا کہ دفن مصطفیٰ کو مؤخر کر دیا۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ ان کے نزدیک بھی جانشینی مصطفیٰ اتنی ضروری تھی کہ دفن مصطفیٰ کو مؤخر کر دیا، جانشین پہلے بنایا۔ میری بات اب تک پہنچ رہی ہے؟ میں یقیناً طالب علم ہوں اور میری ساری زندگی اسی طرح سے گزری ہے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے میں بات آپ تک پہنچا کے آگے بڑھوں گا۔ اتنا ضروری ہے، حضرت ثانی زخمی ہو گئے، بچنے کی امید نہ رہی، تو ام المومنین نے پیغام بھیجا حضرت کی طرف، حضرت اپنے بعد جانشین کا اعلان کر کے جانا، امت کو بے وارث چھوڑ کے نہ جانا۔ اس کا مطلب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش، یعنی ام المومنین بھی جانتی تھی جانشین بنانا ضروری ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی جانتے تھے کہ جانشین بنانا ضروری ہے۔ چلیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا باضابطہ اسلام کا جلسہ جو پیغمبر گرامی نے کیا، 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی، 3 سال کے بعد باضابطہ جلسہ کیا۔ اس جلسے میں 40 افراد تشریف لائے۔ جب 40 بندے آ گئے، مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا، میں نے تو مطلب کی بات عرض کرنا ہے۔ جب 40 بندے آ گئے تو نبی فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، بت جھوٹے ہیں، میں اس کا نبی ہوں، تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ آپ کی توجہ، کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ علی اٹھے۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں پنڈلیاں کمزور تھیں، ایج کم تھی، اٹھے۔ پیغمبر نے کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون ہے جو میری مدد کرے؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرے بعد وارث ہوگا۔ پھر علی اٹھے، کہا یا علی پھر بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب موقع دیا تو پھر علی اٹھے۔ اب جب کوئی نہیں اٹھا، ہر بار علی اٹھے تو نبی دیکھ کے کہتے ہیں انتا اخی و وسی و وارثی،
تو میرا بھائی ہے، تو میرا اخی ہے، تو میرا وارث ہے، تو ہی میرا جانشین ہے۔ بڑے حوصلے سے، بڑے آرام سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جلسہ تھا، نبی و علی کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، ٹوٹ تب سکتا ہے اگر علی مدد نہ کرے، ورنہ پہلا معاہدہ ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ آگے بڑھیے، مجھے ذرا ایک لمبا سفر کر کے جانشینی مصطفیٰ کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ پیغمبر گرامی نے ایک جنگ کی، جس جنگ کا نام ہے جنگ تبوک، معروف ہے جنگ تبوک۔ جنگ تبوک وہ واحد جنگ ہے جس میں نبی حضرت علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے، مدینے میں اپنا جانشین بنا کے گئے، ساتھ لے کے نہیں گئے۔ جب حضرت علی کو ساتھ لے کے نہیں نہ گئے نبی، تو باتیں بننا شروع ہو گئے، علی پہ اعتماد ہی نہیں رہا، علی کو نبی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب باتیں زیادہ بننے لگی نا، تو حضرت علی پیچھے گئے، پہلی منزل پہ رسول تھے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ساتھ نہیں لے کے چلیں گے؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ نبی معظم فرماتے ہیں یا علی لا تصلح المدینہ الا بی او بکا، اے علی مدینے کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی مگر تب ہوگی جب میں رہوں یا تم رہو۔ آپ کی پوری توجہ، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ مدینے کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، مدینہ صحیح نہیں رہ سکتا، میں رہوں یا تم رہو۔ اما ترضا، اے علی کیا آپ راضی نہیں؟ انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ موسیٰ جاتے ہوئے ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، میں جاتے ہوئے آپ کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں۔ الا لا نبی بعدی، مگر یاد رکھو ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کی توجہ، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی پوری توجہ ہے۔ میں نے چند جملے اور عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں۔ مطالعہ کرتا رہتا ہوں تاریخ کا، اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں، وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر گرامی گئے فتح مکہ کے لیے، فتح مکہ پہ گئے۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی، قبیلوں کو مسلمان کیا، کچھ ویسے مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ آپ کی پوری توجہ ہے۔ چلیے اس سے بھی پہلے ایک جملہ عرض کر لوں۔ جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، پیغمبر گرامی نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے۔ جب خط لکھے نا، تو ایک خط یمامہ کے بادشاہ حوزہ کو لکھا، مجھ پہ ایمان لے آؤ، میرا ساتھ دو۔ اس نے جواب دیا اے محمد میں تم پہ ایمان بھی لاتا ہوں، تمہارے ساتھ تعاون بھی کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین ہوں گا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین ہوں گا۔ نبی دیکھ کے کہتے اللہ ولا کرامتا، یہ نہیں ہو سکتا، اور ایسی بات نہ کرنا، اس کام میں عزت بھی نہیں۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہ ایسی بات نہ کرنا، اس کام میں کوئی عزت نہیں۔ نبی فتح مکہ پہ گئے۔ فتح مکہ پہ جب گئے، ایک قبیلہ، تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے گا، قبیلے کا نام ہے بنو عامر۔ بنو عامر بہت بڑا بہادر قبیلہ تھا۔ اس کے کچھ لوگ وفد بنا کے میرے پیارے نبی کے پاس آئے، اے محمد ہم تیرا ساتھ دیتے ہیں، تجھ پہ ایمان لاتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا ایک شرط پہ۔ پوری توجہ آپ کی، ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا آپ کے بعد آپ کی جانشینی ہمارے پاس ہوگی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ نبی نے دیکھ کے کہا والامر الی اللہ،
یہ جانشین بنانا میرا اختیار نہیں، یہ کام اللہ کا ہے، وہ بتائے گا کہ جانشین کون ہوگا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، بات کو میں مختصر کر کے یہاں تک لے کے آ گیا۔ نبی کا جانشین بنانا یہ نبی کا کام بھی نہیں، جانشین بنانا اللہ کا کام ہے، اعلان کرنا نبی کا کام ہے۔ بنانا اللہ کا کام ہے، اعلان کرنا نبی کا کام ہے۔ اور جانشینی مصطفیٰ کا اعلان اتنا آسان بھی نہیں تھا، جانشینی مصطفیٰ کا اعلان انتہائی مشکل تھا۔ ایک رات کے اندھیرے میں اللہ نے کہا مصطفیٰ رات کے اندھیرے میں میرے پاس آ جا، کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے نبی رات کے اندھیرے میں گئے، اور جب گئے نا اللہ نے دیکھ کے کہا باتیں کچھ ایسی ہیں جبریل کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے، جبریل بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جبریل کو سدرا پہ چھوڑ دیا، نبی آگے چلے گئے۔ اللہ تھا، اس کا بندہ تھا، اب تھا، معبود تھا، محب تھا، محبوب تھا۔ مجھے کیا پتا کیا باتیں ہوئیں، مجھے تو ایک بات کا پتا ہے، اللہ نے، حدیث ہمارے ہاں یہ موجود ہے، اللہ کہتا ہے جب میں نے مصطفیٰ تیرے ساتھ گفتگو کرنا چاہی نا تو میں نے سوچا کہ کس لہجے میں تیرے ساتھ میں گفتگو کروں۔ میں نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھا، تیرے دل میں سب سے پسندیدہ لہجہ علی کا تھا، میں نے علی کے لہجے میں تیرے ساتھ بات کی۔ بڑی نوازش آپ کی۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ اس رات جو گفتگو ہوئی وہ لہجہ علی میں ہوئی۔ بات کیا ہوئی مجھے نہیں پتا، میں اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، قرآن نے نقل کیا ہے۔ میں حدیث پڑھنا ہی نہیں چاہتا، قرآن کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے اس کو کوٹ کرتے ہوئے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوہا، ہم نے وحی کر دی اپنے عبد کی طرف جو کرنا تھا، ہم نے وحی کر دی اپنے عبد کی طرف جو کرنا تھی۔ اے نبی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں تمہیں بتا تو دیا ہے، اعلان نہیں کرنا، جگہ بھی ہم بتائیں گے، وقت بھی ہم بتائیں گے، تم نے اعلان نہیں کرنا جب تک ہم نہ کہیں، جب تک ہم جگہ نہ بتائیں۔ نبی زندگی گزارتے گزارتے آخری حج پہ آئے، حج کر کے غدیر کے مقام پہ پہنچے، جبریل آیت لے کے آ گئے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جبریل آیت لے کے آ گئے، یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول تبلیغ کر دو اس ماں کی جو شب معراج تمہیں بتایا گیا تھا، آج اس ماں کی تبلیغ کر دو۔ آپ کی پوری توجہ۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے وحی کر دی اپنے بندے کی طرف ماں جو کرنا تھی۔ یہاں پہ کیا آیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دو اس کی کہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے۔ آیت کا آنا تھا، نبی نے اپنے پیارے ساتھیوں کو جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں ساتھ ملایا، ساتھ ملا کے کہا او میرے پیارو میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ممبر بناؤ۔ کہا یا رسول اللہ یہاں ممبر کیسے بنائیں گے؟ کہا نہیں بنا سکتے تو میں بتاتا ہوں ممبر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ قریب والے اپنے پلانے دو، اوپر نیچے رکھتے جاؤ، ممبر بن جائے گا۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اوپر نیچے رکھتے جاؤ، ممبر بن جائے گا، ممبر بن جائے گا۔ یاد رکھنا آج میرے مشورے کے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکے۔
پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. جناب تشریف لائے، ذاکر صاحب تشریف لے آئے. البتہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں باتیں کچھ عرض کرنا ہے. ممبر بنایا گیا اور ممبر بنا کے حضرت علی کو ساتھ لے کے گئے. آپ سنتے رہتے ہیں جملہ کہا الست اولیٰ بکم من انفسکم، اور میرے پیارو کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولا نہیں؟ گرمی شدت کی تھی، دوپہر کا وقت تھا، بڑی گرمی تھی. سارے بیق زباں ہو کے بولے بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ آپ ہمارے اولا ہیں، آپ ہمارے اولا ہیں. کہا جب میں اولا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں تمہارا مولا ہوں. کہا پکی بات ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. جب مان لیا نا کہ آپ ہمارے مولا ہیں، نبی دیکھ کے کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی ہر بندے کا مولا ہے ہی نہیں، علی مولا ہے ہی اس کا جو پہلے نبی کو مولا مانتا ہو. آپ کی توجہ. اعلان ہوا. آیت ایک تو بڑی عام پڑھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گئے. ایک آیت ہے جو کم پڑھی جاتی ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. الیوم یائس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کافر مایوس ہو گئے. لفظیں بدل نہ لوں. جو غدیر کے دن ولایت علی کا اعلان سن کے مایوس ہوئے تھے وہ سارے کافر تھے. پوری توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کے اپلت پہ جو غدیر کے دن ولایت علی سن کے مایوس ہو گئے وہ کافر تھے. اب مجھے کیا پتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنی عظمتوں کے مالک، وہ تو مایوس نہیں تھے، وہ تو بڑے خوش تھے. بخن لقا یا علی کہہ کے مبارکیں دے رہے تھے. آپ کی نہیں توجہ، آپ جو جملہ عرض کرنا چاہتے وہ تو بڑے خوش تھے. اب کون تھا جو مایوس ہوا مجھے نہیں پتا. میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان بھی کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے دن شیطان مایوس ہو گیا تھا. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. غدیر کے دن شیطان مایوس ہو گیا تھا. یہ ہے کون؟ جو آدم سے ٹکرایا، جو نوح سے ٹکرایا، جو ابراہیم سے ٹکرایا، جو موسیٰ سے ٹکرایا، جو عیسیٰ سے ٹکرایا، جو مصطفیٰ سے ٹکرایا. آج مایوس ہوا ہے. کس بات کو سن کے؟ علی کی ولایت کو سن کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب انبیاء سے ٹکرانے والا ہے تو آج اعلان بھی اس کا ہونا چاہیے جس میں آدم کا علم نظر آئے، نوح کا علم نظر آئے، ابراہیم کی خلت نظر آئے، ایوب کا صبر نظر آئے، یعقوب کا حزن نظر آئے، یوسف کا حسن نظر آئے، عیسیٰ کے مناجات نظر آئیں، محمد کے کمالات نظر آئیں. آپ کو یاد ہو نہ ہو پیغمبر فرماتے ہیں من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، ایوب کا صبر دیکھنا چاہے، یعقوب کا حزن دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو اس کے مناجات میں دیکھنا چاہے، مجھ محمد کو میرے کمالات میں دیکھنا چاہے، وہ ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھ لے، اسے سارے نبیوں کے کمالات نظر آ جائے. آپ کی بڑی مہربانی. ماشاءاللہ آپ کی بڑی نوازش، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے توجہ فرمانی. میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج مایوس ہوا ہے، یہ پہلے مایوس کیوں نہیں ہوا؟ شیطان پہلے مایوس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آدم آئے نا تو اس کے دل میں امید تھی یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا. نوح آئے یہ امید میں بیٹھا تھا یہ جائیں گے میرا داؤ لگ جائے گا. ابراہیم آئے اس کے دل میں تھا یہ جائیں گے میرا داؤ لگ جائے گا.
حضرت اسماعیل آئے، ان کے دل میں خیال تھا یہ جائیں گے میرا داؤ لگ جائے گا۔ حضرت اسحاق آئے، اس کے دل میں تھا یہ جائیں گے میرا داؤ لگ جائے گا۔ حضرت موسیٰ آئے، اس کے دل میں خیال تھا یہ جائیں گے میرا داؤ لگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ آئے، اس کے دل میں خیال تھا یہ جائیں گے میرا داؤ لگ جائے گا۔ مصطفیٰ کے ابتدائی دور میں بھی یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ یہ جائیں گے میرا داؤ لگ جائے گا، لیکن جب مصطفیٰ نے جاتے ہوئے غدیر پہ علی کا اعلان کیا تو یہ مایوس ہو گیا کہ یہ ایسے نہیں جاتے، یہ اپنے بعد والے کا اعلان کر کے جاتے ہیں۔ آج اس نے علی کا اعلان کیا ہے، علی حسن کا اعلان کرے گا، حسن حسین کا اعلان کرے گا، حسین زین العابدین کا اعلان کرے گا، زین العابدین محمد باقر کا کرے گا، محمد باقر جعفر صادق کا کرے گا، جعفر صادق موسیٰ کاظم کا کرے گا، موسیٰ کاظم علی رضا کا کرے گا، علی رضا محمد تقی کا کرے گا، محمد تقی علی نقی کا کرے گا، علی نقی حسن عسکری کا کرے گا، حسن عسکری امام زمانہ کا کرے گا۔ یہ مایوس اس لیے ہو گیا کہ یہ بے وارث چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ قیامت تک نظام ولایت کا اعلان کر کے جاتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، بڑی آپ کی نوازش، آپ نے توجہ فرما لی۔ میں نے چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں کہہ لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا ہے۔ آج غدیر کے دن دین مکمل ہوا ہے۔ آدم کے دور میں دین مکمل نہیں تھا، نوح کے دور میں دین مکمل نہیں تھا، ابراہیم کے دور میں دین مکمل نہیں تھا، اسماعیل کے دور میں دین مکمل نہیں تھا۔ نہیں، جو آدم کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو نوح کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو ابراہیم کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو اسماعیل کے دور میں مر گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو عیسیٰ کے دور میں مر گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو عیسیٰ کے دور میں مر گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو مصطفیٰ کے ساتھ بدر میں شہید ہو گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو احد میں شہید ہو گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو بچ بچا کے غدیر تک پہنچے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے، میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو بچ بچا کے غدیر تک پہنچے ہیں ان کے لیے آپشن ہی دو ہیں، یا غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ یہ لفظ میں عام طور پہ کہتا ہوں، اس لیے بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے۔ کربلا میں جب شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے تو لسٹیں مرتب کرتے ہوئے سارے علماء جب پہنچتے ہیں نا خاندان طہارت پہ تو لکھتے ہیں یہ شہداء بنی ہاشم ہیں۔ جائیے تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیے، یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ شہداء بنی ہاشم ہیں۔ بنی ہاشم کا لفظ ٹھیک ہے لیکن اس میں بہت وسعت ہے۔ حضرت ہاشم کی ساری اولاد بنی ہاشم ہے۔ میں سمجھتا ہوں حقائق پوری طرح سے لوگوں تک پہنچتے نہیں اگر اس کو بنی ہاشم کہہ دیا جائے، بڑی وسعت ہو جاتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا میں جتنے بھی بنی ہاشم تھے وہ اولاد ابو طالب تھے۔ کربلا میں اس دین کو بچا کے جو گئے ہیں وہ اولاد ابو طالب ہیں۔ کسی کا کچھ اس دین پہ لگا نہیں اور ابو طالب کی ساری محنت لگی ہے اس دین کو بچانے کی خاطر۔ ثواب کی خاطر میں نے دو جملے
آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے، کربلا سے یہ کارواں چلا ہے۔ مسلم جساس راوی کا نام ہے، کہتا ہے میں مستری تھا، ابن زیاد ملعون نے میرے ذمے دارالامارہ کی مرمت لگائی ہوئی تھی، مجھے واقعات کا پتہ نہیں تھا۔ کہتا ہے میں مرمت کر رہا تھا، بازار سے شور کی آواز آئی، کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ رو رہے تھے۔ کہتا جب میں نے شور سنا نا، میرے ساتھ جو مزدور تھا میں نے اس سے پوچھا یہ شور کس بات کا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ہمارے حکمران کا ایک بندہ خروج کیا ہے، اس نے اس کو قتل کر کے اس کا سر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ مسلم کہتا ہے میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ ساتھ والا کہتا ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ سید و غیر سید و عزادارو حسین ابن علی کا نام آنا تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے سارے اوزار وہیں پہ پھینک کے میں بازار میں آ گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ چند بے پلانہ اونٹ ہیں جن پہ چند مستورات ہیں جو سوار ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ روایت کرتا ہے کہ ایک سواری ایسی تھی کہ جس پہ ایک نحیف انسان کو سوار کیا گیا تھا، نیچے سے اس کے پاؤں باندھے گئے تھے، گلے میں توق تھا اور اس توق اور بیڑیوں کی وجہ سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ کہتا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا سجاد ہے۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد چند نیزوں والے آئے، ان میں ایک نیزہ بہت بلند تھا، اس پہ ایک سر سوار تھا جو ایسے تھا جیسے چاند ہوتا ہے۔ عزادارو یہ کہتا ہے میں نے چاند کے چہرے والے کو جب دیکھا نا تو ایک مرتبہ میں پریشان ہوا۔ وہ جو چاند کے چہرے والے سر کو لے کے نیزے والا کہہ رہا تھا نا، وہ اپنی تعریفیں کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا انا صاحب الرمح الطویل، میں لمبے نیزے والا ہوں، وَأَنَا قَاتِلُ الدِّينِ الْأَصِيلِ، میں وہ ہوں جس نے اصلی دین کو قتل کیا۔ کہتا یہ جملہ اس کے منہ سے نکلنا تھا، بیویوں میں سے ایک بی بی کی آواز آئی، یہ کیوں کہتا ہے کہ میں اصلی دین کا قاتل ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں مصطفیٰ کا قاتل ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں علی مرتضیٰ کا قاتل ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں زہرا کا قاتل ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں حسن مجتبیٰ کا قاتل ہوں؟ میں نے ایک مرتبہ پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلب۔